وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ النحل آیت نمبر 15 اور 16 آج زیر مطالعہ ہیں. ایک ہی موضوع ہے آج کے سبق کا، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمارا مقصود نہ ہو تو کیا ہم اس کی بندگی کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور حیوانات، نباتات اور معدنیات وغیرہ میں سے بقیہ جو کچھ بھی اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا فرمایا ہے، جن کے رنگ یعنی جنسیں، نوعیں، قسمیں، خواص اور منافع الگ الگ ہیں، سب تمہارے لیے مسخر ہیں. بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور وہی ہے جس نے فضاء و بر کے علاوہ بحر یعنی دریاؤں اور سمندروں کو بھی مسخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ و پسندیدہ گوشت کھاؤ اور تم اس میں سے موتی وغیرہ نکالو جنہیں تم زیبائش کے لیے پہنتے ہو. اور اے انسان، تو کشتیوں اور جہازوں کو دیکھتا ہے جو دریاؤں اور سمندروں کا پانی چیرتے ہوئے اس میں چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم دور دور تک اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اور یہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ. سامعین کرام، سورہ النحل آیت نمبر 15 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، لفظی ترجمہ وَأَلْقَى، اور ڈال دیے زمین میں رواسیہ میخیں، ان تمید بکم، کہ یہ تمہیں لے کے ڈگمگائے نہیں. وَأَنْهَارًا، اور اس میں دریا جاری کر دیے. وَسُبُلًا، اور راستے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راستہ پاؤ. وعلامات، اور نشانیاں مقرر کر دیں. وبالنجم ہم یہتدون، اور ستاروں سے بھی یہ راستے معلوم کرتے ہیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں
کہ دیکھو، اور مضمون بنیادی طور پہ یاد رکھیں یہ توحید کا مضمون ہے، اور دیکھیں انتہائی محبت، توحید کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی محبت، وہ ذات جس سے انتہائی محبت کی جائے، وہ ذات جس کو چاہا جائے، وہ ذات جس کو مقصد بنا کے جیا جائے، اور وہ ذات جس کا کہنا مانا جائے۔ یہ 4 مفاہیم ہیں سامعین کرام، یہ یاد رکھیں معبود کے، یعنی مقصود کے بغیر معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کا معبود ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ذرا بات نوٹ رکھیں۔ دوسرا، یہ بات بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ محبت کسی اور سے کریں اور اللہ کی بندگی کا دعویٰ کریں یا کرنا چاہیں اللہ کی بندگی، یہ بھی نہیں ہو سکتے۔ یا آپ کی چاہت کا مرکز کوئی اور ہو زندگی میں، جو آپ جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس میں آپ کی چاہتیں کچھ اور ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ دعویٰ اللہ کی چاہت کا کریں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں نا، یہ یعنی معبود کا مطلب جس کی بات مانی جائے، معبود واحد، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک جملے کا اضافہ اگر میں یہ کر دوں کہ اگر اللہ تعالی ہمارا مقصود نہیں ہے، یعنی مقصد زندگی نہیں ہے، یعنی ترجیح نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیں یہ جملہ کہ اللہ کی بندگی ہم سے نہیں ہو سکے گی۔ بس یہ ایک مختصر جملہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اور اگر اللہ کی، یعنی اس سے ریلیٹڈ ایک لازمی جملہ دوسرا بھی سن لے، اگر ہم اللہ کو یعنی اللہ اگر ہمارا مقصود نہ ہوا، مقصد زندگی نہ ہوا، ترجیح اول نہ ہوا، تو یہ یاد رکھیں کہ ہم چین کی زندگی نہیں پا سکیں گے، یا سکون قلب ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک جملہ اور یاد رکھیں کہ ساری زندگی ہماری پریشانی کا شکار رہے گی، ہم پریشان رہیں گے، ہم بے چین رہیں گے۔ یہ 3-4 جملے ہیں، اگر آپ کہیں اسے لکھنا چاہتے ہیں تو موٹے حروف میں آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو، کیونکہ حقیقت میں تو دائمی خوشی تو ہر ایک مانگتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم خوشیوں کے لیے تو کر رہے ہیں، یعنی اپنی آسائشات جو اپنے گرد جمع کر رہے ہیں، اچھی اچھی چیزیں جمع کر رہے ہیں، اس کا مقصد ایک قسم کی راحت ہے اور سکون ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو جملے کہے ہیں وہ یاد رکھیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنی ربوبیت کی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ اے انسان دیکھو، تم نے تو مجھ سے منہ موڑا ہوا ہے، لیکن تم یہ تو دیکھو کہ تمہارا حقیقی مربی کون ہے، تمہارا خیال کون رکھ رہا ہے۔ یہ زمین اور آسمان یہ تمہارے فائدے کے لیے کس نے مسخر کر دی ہیں، اور زمین میں تم یہ دیکھو کہ تمہاری بے شمار نعمتیں کس نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے، کون اس کا خالق ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ بلند و بالا پہاڑ، اس کی مثال میخ کی سی ہے۔ گاڑی جب یعنی اس میں سواریاں نہیں ہوتی ہیں، ایک بس ہے، سواریاں نہیں ہوتی ہیں اور تیز رفتاری سے جاتی ہے تو لازماً اس میں کچھ ڈگمگاتی ہے، لیکن جب وہ سواریوں سے بھر جائے اور اس پہ اس کا وزن پورا ڈال دیا جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ ڈگمگاتی نہیں ہے، گاڑی جو ہے پھر سموتھ چلتی ہے، آسانی سے چلتی ہے۔ دوسری ایک اور بات ہے کہ زمین کا آپ کو معلوم ہے 75% تقریباً پانی ہے سامنے کرام، 25% خشکی ہے۔ اب یہ اتنا زیادہ پانی ہے اور اس پہ پھر زمین، تو اس کا یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو بہتر جانتا ہے۔
اور اس میں حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ آپ کو یعنی زمین ڈگمگائے نہیں اس کی روانی سے، آپ اس کی وہ محسوس نہ کرو. اور آپ دیکھیں کتنی زیادہ سپیڈ سے یہ زمین گھوم رہی ہے لیکن ہمیں کچھ احساس اس کا نہیں ہوتا. دوسری، پہاڑوں کی اپنی فوائد ہیں اور معدنیات ہیں، اس میں قسم قسم کی معدنیات ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے سامعین کرام، اس میں ماربل آپ دیکھ لیں، کتنے قسم کا ماربل ہے، گرینائٹ ہے، اس کے اپنے فوائد ہیں. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. یہ گرینائٹ، یہ ماربل، یہ معدنیات اور اس میں ہیرے جواہرات، یہ کس کے لیے ہیں سامعین کرام؟ ہمارے لیے تو ہے. وَأَنْهَارًا، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے دریا جاری کر دیے ہیں. دریاؤں کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور اس سے یعنی اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے اس پہ. یہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. جو شخص سامعین اکرام اپنے محسن کا شکر گزار نہ ہو، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. کتے کے سامنے بھی آپ روٹی کا ٹکڑا ڈالیں تو وہ دم ہلانے لگتا ہے. کتا، تو کیا ہم کتے سے بھی گئے گزرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکری کر رہے ہیں. اور ناشکری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کھانا کھا کے شکر ادا نہیں کیا، یہ نہیں. ناشکری کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے، یا آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. یہ زندگی کے جو چند لمحات اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے دیے ہیں، یہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے دی ہیں، آپ نے اپنی سفر کا رخ جو ہے وہ غلط سمت میں لگا لیا ہے. آپ نے دنیاوی عیش و آرام کو اپنا مطمح نظر قرار دے دیا ہے. یہی مقصد دنیا کو آپ نے مقصود بنا لیا ہے. آپ دیکھیں نا، ہم میں سے دیکھیں بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو ہائے دنیا اور دنیا وہ کہتے ہیں نا 99 کے پھیر میں ہے. بس مال کماؤ، اور یہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے سامعین اکرام. دنیا کی طرف ایک دوڑ ہے، دنیاوی دیکھیں عہدوں کی دوڑ ہے. ڈپارٹمنٹ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں کون نہیں چاہتا کہ میرے شولڈر کی ترقی ہو، شولڈر پروموشن نہ ہو؟ یہ کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ اس سے عہدہ بھی بڑھتا ہے، تنخواہ بھی بڑھتی ہے. اور یہ تو میں نوکری کا کہہ رہا ہوں. ہر ایک جونیئر چاہتا ہے کہ میں سینئر جلدی سے جلدی سینئر بن جاؤں، میرے عہدے جو ہیں بڑھتے چلے جائیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ بالکل واضح طور پہ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کی جو دوڑ ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ سیاستدانوں کی آپس میں جو ریس لگی ہوئی ہے، یہ ساری علامات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اور یعنی سیاستدان ہیں جو ایک دوسرے سے ریس میں لگے ہوئے. ابھی 2016 کی بات ہے، دسمبر کی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ابھی آپ کے ایک سابق وزیر اعظم کا بیٹا جو ہے، جس کی عمر ابھی 35 سال تک نہیں پہنچی، 28 سال ہے، وہ کہتا ہے میں اگلا وزیر اعظم میں ہوں گا. اور بس وہ جو ابھی بیٹھا ہوا ہے ایگزسٹنگ، اس کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں. میں کسی کے انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن ہر ایک جو ہے بس وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں ہے. تو اگر وہ ہے تو کیا کم ہے وزیر عظمیٰ، وزارت عظمیٰ کے خواہش مند جو ہے، سب ایک دوسرے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. سامعین کرام، یہ دیکھیں، یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، دنیا پرستی کی، ظاہر پرستی کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے. اور دنیا پہ ہی ہم لٹو ہو گئے.
اور کبھی ہمارا پیٹ بھر ہی نہیں رہا، ایک کاروبار چمک جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ایک اور کھول لو۔ آپ دیکھیں اسکولوں کی اب تو چینیں آ گئی ہیں، اور ہر ایک جو نیا انویسٹر ہے ایجوکیشن میں وہ کہتا ہے میں یہ اسکولوں کی ایک چین بناؤں گا۔ یہ تو ان کو زیادہ پتہ ہوگا، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ ایک سے بڑھ کے ایک ادارہ کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہماری دوڑ جو ہے وہ ایک لا حاصل دوڑ ہے، اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہونا۔ کتنے ہی سابق وزیر اعظم جی رہے ہیں ابھی، یعنی 2016 میں، کہ میں آپ کو انگلی پہ نام لوں تو کتنے ہی چلے گئے ہیں اور کتنے جو ہے بس وہ فراموش کر دیے گئے ہیں۔ تو اس سے حاصل وصول ہے نہیں کچھ۔ دنیا کو اگر آپ مقصد بنا لیں اور وہ آپ کو حاصل ہو بھی جائے، آخر آپ نے اس عہدے سے اترنا ہے، آخر کار آپ نے دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کتنے ہی بادشاہ ہیں جن کے اجسام جو ہے وہ خاک بن چکے ہیں، مٹی میں مل کے مٹی بن چکے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے، اور یہاں مضمون شکر کا ہے۔ ہم نے آیت نمبر 14 میں پڑھا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ساری نعمتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ تم ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرو، ان کا صحیح استعمال کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور اس میں میں نے راستے بنا دیے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، یہ نہری نظام ہے، یہ پہاڑ ہیں، پھر پہاڑوں میں راستے ہیں سامنے کے نام۔ آپ کافی درہ خیبر ہے، درہ بولان ہے، پہاڑی سلسلے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑی یعنی راستے گزرگاہیں بنا دی ہیں۔ اسی طرح زمین میں گزرگاہیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں۔ آپ کبھی جائیں، میں تو گیا ہوں، خیر میں زیادہ واقف تو نہیں ہے، میں کشمیر میں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ آبادی کے لیے ایک پہاڑ ہیں۔ آپ کشمیر کا سفر کریں، پہاڑ ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ ضلع، قصبہ، گاؤں بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں زمین وافر مقدار میں بغیر پہاڑ کے ایک میدان سا بنا دیا ہے، بناؤ بھئی یہاں اپنے گھر بناؤ۔ پھر پہاڑوں میں پہاڑ اس طریقے سے ہیں کہ اس میں راستہ بن سکتا ہے آسانی سے، سڑک بن سکتی ہے، تو بنتی ہے سڑکیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی، یعنی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی شہادت دے رہی ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی رب واحد ہے، معبود واحد ہے، مقصود واحد وہی ہو سکتا ہے، محبوب وہی ہو سکتا ہے، مطلوب وہی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں وَسُبُلًا راستے بنا دیے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم اس کی تاکہ تم راہ یاب ہو، یعنی زمین میں چلو پھرو۔ یہاں تہتدون کا مطلب ہدایت مطلب زمینی جو سفر آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کے لیے راستے ہیں، سبلن لعلکم تہتدون، تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک تم آسانی سے پہنچ جاؤ۔ وعلامات، اور اس میں علامتیں بنا دی ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں سامنے کرام علامت ہے۔ آپ شہروں میں گھومتے پھرتے ہیں، آپ ایک جگہ کو یاد رکھنے کے لیے کوئی علامت اپنے لیے مقرر کر لیتے ہیں۔ ڈرائیور حضرات اکثر، یعنی میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ آپ بھئی یہ بل بورڈ آئے گا، یہ فلانا بل بورڈ ہے، یہ فلانا پمپ ہے، اس کے ساتھ جو گلی مڑتی ہے اس کے ساتھ آپ کسی کو پتہ بتاتے ہیں نا، اسی طرح کہ بھئی ادھر یہ علامات آپ مقرر کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی علامات بنا دی ہیں سامنے کی طرف، اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ نشانیاں ہیں، علامات ہیں، نشانیاں ہیں، جزیروں کی علامات ہیں، اور پہاڑی علاقوں کے لیے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں۔ یہ پہاڑ زیادہ بڑا ہے، یہ زیادہ اونچا ہے، یا یہ کم اونچا ہے، یہ علامات بنا دی ہیں اس میں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستارے جس سے یہ راہ پاتے ہیں،
یعنی ستاروں سے تو اب بھی جو ہے آپ دیکھیں ستاروں سے کام لیا جاتا ہے، اور پرانے زمانے میں تو تھے ہی، سفر کا ذریعہ یہ ستارہ شناسی تھا، بھئی وہ ستارہ یہ اب اس طریقے سے چلو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ستاروں سے بھی راہ جو ہے، یعنی ستارے کے لیے بھی ایسی جگہ بنا دی ہے کہ ہم راہیاب ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اگلی آیت جو آ رہی ہے سامعین کرام، یہ تھوڑا سا زیادہ غور و فکر کے متقاضی ہے کہ اس پہ زیادہ غور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، افمن یخلق کمن لا یخلق، بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے کیا ہو سکتا ہے اس کی طرح جو جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو سامعین کرام یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یعنی یہ اس پہ اگر آپ غور کریں تو، یا اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم نے ہر اس چیز سے توقعات لگا رکھی ہیں جو خود مخلوق ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ حقیقی طاقت ہے ہی نہیں، جو حقیقی طور پہ کسی چیز کی مالک ہی نہیں ہے۔ وہ علامہ اقبال نے بھی یہ ایک شعر کہا ہے، میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح کہ کافری اور کیا ہے۔ تو یہ یعنی آپ تھوڑا اپنا، ہم اگر اپنا حساب کتاب دیکھیں تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو حقیقت میں جس کا اپنا کوئی یعنی حقیقت میں وجود ہی نہیں ہے، یہ سامعین اکرام یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی مرہون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ کائنات پیدا ہو گئی۔ یہ جتنا بھی زمین میں سونا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک چاہت ہے کہ سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے ہوں، جواہرات ہوں، موتی ہوں، وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اس نے چاہا تو یہ پیدا ہوئی ہیں، نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی۔ اس گیس ہے، تیل ہے زمین میں، یہ ساری چیزیں جو نکل رہی ہیں یہ اس نے چاہا تو اس میں ہیں۔ اچھا، پھر زیادہ بڑے بت تو ہمارے ظاہر ہے کہ وہ پیسے ہی بڑا بت ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاں پیسے کے بت کی عبادت کی جا سکتی ہے یا کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے تو بڑی محبت کرتے ہو۔ سامعین کرام، یہ اصل میں کیا ہے، یہ محبتیں ہی جو ہیں نا، جو ہم نے غیر اللہ سے محبت لگا لی ہے یا اس کو بت بنا دیا ہے حق کے راستے میں، یہ حقیقت میں بت بن گئے ہیں سامعین کرام۔ یہ مال اور دولت، یہ پوزیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے راستے میں بت بن گئی۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینے، تو مدینے میں کچھ ایسے پرانے مسلمان رہتے تھے جو مدینے میں، جن کے مدینے میں آباد ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور ان کی ہجرت کی جگہ مدینہ ہوگی، اور وہ اپنے دشمن پہ غالب آئیں گے۔ تو وہ پرانے مسلمان دشمنوں نے جب ان کی بٹائی کی تو وہ یہاں کے بس گئے اس ارادے پہ کہ جب وہ نبی آخر آئیں گے تو ہم ان پہ ایمان، سب سے پہلے ایمان لا کے اپنے دشمن پہ فتح حاصل کریں گے۔ تو اس میں تھوڑی سی زمانہ گزر گیا، اور وہ قوم جو تھی، میری مراد یہودی قوم ہے سامعین کرام، ذرا ساتھ نام بھی لے لوں نا، یہودی قوم، وہ یہودی جو پرانے مسلمان تھے، وہ یہودی جو توحید، رسالت، آخرت سب کو مانتے تھے،
وہ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو وہ اس لیے تشریف آئے تھے مدینے کہ حضور پہ ہم ایمان لائیں گے سب سے پہلے. اور لیکن یہ دنیا پرستی، مفاد پرستی اور حب دنیا، یہ ان کے دلوں میں جب رچ بس گئی تو پھر تو یہ دنیا تو انسان کو، سامعین کرام، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انسان کو پھر کہیں کا رہنے نہیں دیتی کسی چیز کا. پھر آپ دیکھیں بھائی، یہ بادشاہ، میں ویسی مثال کے طور پہ آپ کو، جب یہ دنیا آ جائے، حب دنیا، تو آپ کے جو بادشاہ ہیں اس نے بھائی کا گلا کاٹا ہے، یعنی باپ مر گیا اور بیٹے ہوتے تھے، 12 بیٹے ہیں ایک بادشاہ کے، تو ایک لڑکا جو سب پہ غالب آ گیا، اس نے سارے اپنے بھائیوں کو قتل کرا دیا. یہ تو بالکل واضح مثال ہے. آج بھی آپ دیکھیں، اس پیسے کے لیے بسا اوقات بیٹے جو ہیں وہ باپ کی موت کے منتظر ہوتے ہیں کہ کب یہ جائے گا اور یہ جائیداد جو ہے ہم ہتھیا لیں گے یا ہمارے وراثت میں آ جائے گی. باپ سے تو، اور ایسے سامعین کرام آپ نے سنا ہوگا، دیکھے ہوں گے، اولڈ ہاؤسز ہیں، بعض اوقات باپ صاحب جو ہیں وہ جلدی کر لیتے ہیں، اپنی جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں، تو بس جائیداد تقسیم ہوئی اور یہ بوجھ بنے نہیں باپ صاحب، اور ان کو اولڈ ہاؤس میں ڈالا نہیں گیا. یہ اولڈ ہاؤسز میں آپ دیکھیں نا، جو ہمارے بزرگ رہ رہے ہیں مثال کے طور پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس میاں بیوی کے چین میں وہ خلل ڈالتے ہیں. تو نہ پھر اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ والدین کی خدمت ہے، بس جاؤ ان کو ڈالو. یہ سامنے کا نام کھلی مثالیں ہیں ہماری، جو ہم گمراہی کی کھلی مثالیں ہیں. یہ اولڈ ہاؤسز کیا ہیں؟ یہ کہاں پہ ہیں؟ یہ اسلامی مملکت ہے، اس میں اولڈ ہاؤسز بن رہے ہیں، فاؤنٹین ہاؤسز بن رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ بچوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے یتیم خانے بن رہے ہیں. معاشرہ اپنے یتیموں کی دیکھ بھال نہیں کرتا. یتیموں کے کتنے زیادہ حقوق ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اس پہ بھی انشاءاللہ سامعین اکرام ابھی آیت نمبر 16 جو ہے، 16 تک ہم سبق پڑھ لیا ہے، اور انشاءاللہ بات کریں گے 17 نمبر آیت پہ انشاءاللہ. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. ترجمہ سنا دیجئے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں ڈال دی میخیں، پہاڑ. رواسیہ بنیادی طور پہ میخ کو کہتے ہیں، تو پہاڑ، اس سے مراد پہاڑ ہے. ان تمید بکم، کہ یہ زمین تمہیں لے کے ڈگمگائے نہیں. وانہارن، اور دریا. وسبلن، اور راستے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وعلامات، اور مختلف علامتیں مقرر کر دیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے یہ راستہ معلوم کرتے ہیں. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
And he cast mountains on the earth, lest it shifts with you, and rivers and roads, so that you may be guided. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. And landmarks, and by the stars they guide themselves. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.